آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں مغربی تہذیب کا کچھ نقشہ اور اسلامی تہذیب کا کچھ نقشہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ لیے کھڑا ہوں۔ رب ارض و سما کے دربار میں دعا ہے خلاق عالم شرح صدر کے ساتھ آپ تک حقیقی باتوں کو، سچی باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد خلاق عالم ہمیں اسلامی تہذیب کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، رسول مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں۔ محبوب کبریا، محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بروایت دیگر الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے یا ایمان سے ہے۔ دونوں باتیں، حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو حیا ہوگا۔ دونوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں، تو لہذا ہمیں اپنے معاشرے کو حیا بھی سکھانا ہے اور ایمان بھی سیکھنا ہے۔ ایمان بھی اپنا مضبوط رکھنا ہے اور حیا کی چادر کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ لیکن مغرب زدہ لوگ بھی اور مغربی معاشرہ بھی، وہ نہ حیا چاہتے ہیں نہ ایمان چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مسلمانوں کا ان کے ساتھ یہ سب سے بڑا اور بنیادی اختلاف ہے۔ وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، جبکہ اسلام ہمیں بے راہ روی سے باز رہنے کی، بے راہ روی کا شکار ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اسلام پابند کرتا ہے۔ ہم معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کے پابند رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، جو بے راہ روی کا شکار ہے ان کے لیے دنیا جنت ہے، اور جو اسلامی معاشرے کو، اسلامی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، وہ قید ہیں، وہ مقید ہیں، وہ قید خانے میں ہیں۔ وہ کس کی قید میں ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی قید میں ہیں۔ ہمارا ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہم کل قیامت کے دن آزاد ہوں گے، جنت میں آزادی مل جائے گی۔ اور اگر آج ہم دنیا میں مغربی تہذیب کا شکار ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا دنیا میں تو آزادی مل جائے گی، جس طرح حقوق نسواں والے یا حقوق عورتوں کے حقوق کے علمبردار جو ہیں، یہ چند تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ عورت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ میں اگلا جملہ کہوں گا مادر پدر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عورتوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بند سور کر مغربی تہذیب کا شکار ہو کر سڑکوں پر آئے۔ مسلمانوں کا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوگا، شکار ہے۔ آج نوجوان نہ جانے کون کون سی بے راہ روی کا شکار ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، اور جناب جب تک وہ کہیں چھپ نہ جائے، کہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، تب تک نظریں نیچے آتی ہی نہیں ہیں۔ اس حد تک ہمارا معاشرہ گندا ہو چکا ہے، اور یہ مغربی تہذیب ہے، ہماری تہذیب کا یہ کلچر نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں میں اللہ نے حیا رکھا ہے، مسلمان کی آنکھ میں حیا ہے، مسلمان کی زبان میں حیا ہے، مسلمان کے چال چلنے میں حیا ہے، مسلمان کی سوچ میں حیا ہے، مسلمان کی فکر میں حیا ہے، مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے میں حیا ہے، مسلمان کے معاشرے میں جو زندگی گزارتا ہے اس میں بھی حیا ہے۔ مسلمان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس میں حیا ہوتی ہے، اپنی ماں بہنوں کے سامنے بھی اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب وہ کہتی ہے عورت کو بس بے سر و پا، ننگ دھڑنگ، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم اگر تیری مرضی ہے تو فوت کیوں ہوتی ہو، مرتی کیوں ہو، زندہ رہو نا۔ تیرا جنازہ کیوں اٹھتا ہے تیرا جسم اور تیری اگر مرضی ہے تو؟ جوانی سے بڑھاپے کی طرف کیوں ڈھل جاتی ہو؟ حسن سے بدصورتی کی طرف کیوں چلی جاتی ہو؟ تیرا جسم اور تیری مرضی ہے تو حسن کو برقرار رکھو نا، حسن کیوں گنواتی ہو؟ آج تیرے جسم پہ حسن ہے تو یہ شکاری کتے مغربی تہذیب کے پرورتا وہ تیری طرف لپکتے ہیں، اور جب تو بدصورت ہو جاتی ہے، حسن کھو بیٹھتی ہے، پھر کہاں جاتے ہیں یہ؟ لیکن اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ وفا نکاح کی صورت میں، نکاح ہوا اور نکاح کے بعد مرنے تک خاوند اپنی بیوی کا لباس بن کے بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں کو بھی چھپاتا ہے، وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں کو اچھالتا نہیں ہے جو اصل خاوند ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کو ایک تہذیب دی ہے، کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے اسلامی کلچر۔ لیکن مغرب کے ہاں بے راہ روی ہے، خاوند اپنی بیوی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، خاوند اپنی بیوی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ جس طرح اللہ اپنی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں مانتا، اور جو کچھ شرک کرے اللہ کی ذات کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ انما المشرکون نجس۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ پاک کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو تو شرک کر رہے ہیں نا، یہ ظلم عظیم ہے تیرے لیے، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، مجھ پر تو کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح اور خامد کا رشتہ ہے، خامد شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی روایات ہیں، یہ اسلامی تمدن ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ لیکن مغرب کی تہذیب کیا ہے؟ اور اپنی منمانیاں کر سکتی ہے، وہ ایک وقت میں جہاں چاہے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس کے پاس جائے اس کا خامد بھی اس کو نہیں روک سکتا، اس کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ مغرب نے یہ آزادی دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مختصر میں اپنی خدمت میں یہ بات عرض کرتے چلوں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، ہرگز کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ اگر کہیں کسی کو ملنے کی ضرورت بھی ہے تو اپنے محرم مرد کے ساتھ، محرم رشتے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو کسی غیر مرد سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ اما جی عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ سے حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو در پردے کے پیچھے مسائل بتایا کرتی تھی، اور اپنی آواز کو بدل کر، اپنی آواز سوز و گداز والی آواز بنا کر نہیں۔ آج عورتیں بھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بے دھڑک جناب اپنی آواز کا جادو چلا رہی ہے، کوئی نعت کی شکل میں، کوئی تلاوت کی شکل میں، کوئی تقریر اور سپیچ کی شکل میں، کوئی حمد کی شکل میں، کوئی پوئم کی شکل میں، کوئی ڈرامہ سازی کی شکل میں، کوئی فلموں کی شکل میں اپنی آواز کا جادو چلا رہی ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب، رب کائنات نے عورت کو باہر دروازے پہ آنے والے، دروازے پہ دستک دینے والے کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں نرم آواز کے ساتھ جواب نہیں دینا۔ تو نے جب آواز باہر کسی دروازے پہ دستک دینے والے کو جواب دینا ہے تو نرم آواز کے ساتھ نہیں، سخت لہجے میں۔ کون ہے؟ کون؟ یوں مت کہیں، نرم الفاظ کے ساتھ۔ کون ہے بھائی دروازے پر؟ غلط، رونگ، کون؟ تیزی سے بولو، سپیڈ سے بولو، سخت لہجے میں بولو، تاکہ اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی ثقافت، یہ ہے اسلامی تہذیب،
گھر پہ آنے والے کو عورت آرام کے ساتھ نرم گفتگو کے ساتھ جواب نہیں دے سکتی، لیکن مغرب کیا چاہتا ہے؟ مغرب نے لا کے ٹی وی پہ بٹھا دیا، ٹی وی اسکرین پہ بٹھا دیا، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر عورت کو جناب بے دھڑک، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتی، منع ہے۔ اسلام کا مقدس ترین فریضہ حج، اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ حج کا مقدس فریضہ، اس پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کا مقام پھر دیکھیں رسول اللہ نے یہاں کیا دیا ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں 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 صحابی، یہ ساتھی، یہ جانثار، یہ وفادار، یہ آپ کے سپاہی، یہ حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، انہی کو کہا گیا ہے رسول اللہ کے ساتھی کو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ حزب اللہ جو ہے، یہ فلاں فلاں حزب اللہ میں سے فلاں فلاں مجاہدین جو ہیں، یہ فلاں علاقے میں چڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، فلاں علاقے میں غزوے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں علاقے میں سرائی کے لیے جا رہے ہیں، فلاں علاقے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک ایسے صحابی جن کی عورت، جن کی بیوی نے، جن کی زوجہ محترمہ نے حج کا احرام باندھ لیا ہوا تھا۔ توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں صحابی جو ہے، ان کی بیوی نے تو حج کا احرام باندھا ہوا ہے، حج کی نیت کر لی ہوئی ہے، احرام باندھ لیا حج کا بھی موسم قریب تھا۔ رسول اللہ نے ان کو بلایا، فرمایا آپ کا نام جہاد میں؟ جی یا رسول اللہ میرا نام جہاد کی لسٹ میں آ چکا، مجاہدین کی لسٹ میں حزب اللہ جو ہے وہ جو جا رہے ہیں، میرا نام بھی۔ تو فرمایا پھر ایسا ہے کہ تیری بیوی نے بھی حج کا احرام باندھ لیا؟ جی یا رسول اللہ اس نے بھی باندھ لیا۔ فرمایا تمہیں جہاد پر جانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حج پہ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مقام عورت کا جو اسلام نے دیا ہے۔ سپہ سالار اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجاہدین کی لسٹ میں سے نکال کر حاجیوں کی لسٹ میں داخل فرما رہے ہیں، کس وجہ سے کہ بیوی نے حج کا احرام باندھ لیا۔ معلوم یہ ہوا، ایک تو وہ اکیلی اس کو نہیں جانے دیا، اور دوسرا عورت کے مقام کو اللہ کے نبی نے یہاں بلند فرمایا کہ اب یہاں تو جہاد کو مقدم نہ کر، عورت کے حج کو مقدم کر۔ اب تو عورت کے اپنی بیوی کے حج کے لیے جو ہے وہ سوچ اور اس کے ساتھ چلا جا، اس کا ساتھی بن جا۔ مجاہدین کا ساتھی بننے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ چلا جا، یعنی اس کا محافظ بنا دیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا، عورت کا رسول اللہ نے اس کے خاوند کو محافظ بنا دیا، چھوڑ دے تو جہاد۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں عورت کا مقام کہ اکیلے حج پر جانے سے نہیں اجازت مل رہی، اکیلے حج پر نہیں جانے دیا، خاوند کو ساتھ بھیج دیا۔ میرے بھائی، آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ عورت ایک چھپی ہوئی چیز، مگر ہم نے اس کو عیاں کر دیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو کھول کے رکھ دیا ہے، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر کے رکھ دیا ہے۔ عورت بالکل ایسے ہے، اس کی مثال لے لیں، سونار کے پاس ہیرا ہو تو وہ اس ہیرے کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر ایک خوبصورت ڈبیا کے اندر چھپا کر کے رکھتا ہے تاکہ کسی گندی سوچ والے چور کی اس پر نظر نہ پڑے، محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ بس عورت یہ ہے،
جو چھپا کے رکھیں گے گندی نظروں سے بچ جائیں گے، جو چھپا کے نہیں رکھیں گے گندی نظروں کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ چھپا کے رکھیں عورتوں کو، اسلام یہی کہتا ہے۔ آگے آپ مرضی ہے، مرضی کے ساتھ سارے ہم کام کر رہے ہیں، یہ بھی اسلام میں بھی ہماری مرضی چل رہی ہے۔ بین ہی ایسے ایک کینڈی، ایک ٹافی، آپ اس کو ننگا رکھ دیں زمین پر، 2 منٹ کے بعد اس کے اوپر چیونٹیاں اور کیڑے، گندے کیڑے اس کے اوپر آ جائیں گے، بعد میں آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ اور اگر اسی کینڈی کو کسی لفافے میں لپیٹ کر، اچھے شاپر میں ڈال کر، اچھی بوتل میں بند کر کے آپ رکھیں گے تو وہ محفوظ رہے گی۔ بس یہی عورت ہے، یہی عورت ہے۔ گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھ لیں، آپ چھپا کر کسائی سے گوشت کا ایک ٹکڑا جو لے کر آتے ہیں، 1 کلو 2 کلو 1.5 کلو چھپا کر لاتے ہیں، کس لیے کہ کتا نہ چھین کے لے لے۔ عورت بھی یہی ہے، چھپانے کی چیز ہے بھائی، بڑی گندی نظریں ہیں لوگوں کی، آج ہمارے معاشرے کی المیہ ہے۔ تو بہرحال اسلام نے بہت بلند مقام دیا ہے عورت کو، اور مغربی تہذیب نے پکڑ کے عورت کو لنڈے بازار کی چیز بنا کے رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ حالت کی ہے عورت کی۔ تو بہرحال مغربی تہذیب نے عورت کو اسٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا کہ گانے گاؤ، تمہیں اجازت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آذان جیسی مقدس آواز کو بھی عورت کو منع کر دیا کہ تو آذان بھی نہیں پڑھ سکتی، اقامت بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ اسلام نے مقام دیا، کتنا مقدس کام ہے اذان پڑھنا، سبحان اللہ۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آذان محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اذان پڑھنے کی عادت اختیار کر لیتا ہے، اپنا اس کو شیوا بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کی گردن کو عزت کی وجہ سے اونچا فرما دیں گے، اونچا کر دیں گے۔ اس مقدس فریضے، عورت کی آواز کی عفت کی وجہ سے، عورت کی آواز کی نرمائی کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آذان دینے سے منع کر دیا ہے، عورت کو اجازت نہیں کہ وہ آذان دے۔ لیکن مغرب کا کیا طریقہ کار ہے، مغرب گانے کے لیے لا کر کھڑا کرتا ہے، یہ آزادی ہے مغرب کی طرف سے۔ اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے، مگر مغرب نے عورت کو مادر پدر آزاد بنایا ہے، ننگ دھڑک بنایا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ جس کے ہم بھی دل دادا ہے، بڑی محبت سے جناب جی ہم بھی عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن انتہائی غفلت اور انتہائی غلطی کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال مغرب نے اسٹیج پر اس کو اداکاری کے لیے کھڑا کر دیا، مغرب نے اس کو اسٹیج پر اداکاری کے لیے کھڑا کر دیا کہ اداکاری کا رول ادا کرو، گلوکاری کا رول ادا کرو، یہ مغرب کی تہذیب ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو نماز جمعہ کے لیے اوپر بھی فرض نہیں کیا، اس پر عورت کو یعنی نماز با جماعت جو 5 وقت کی نماز ہے، اللہ اور اس کے پاک پیغمبر نے عورت پر 5 وقت کی نماز کو بھی مسجد میں آ کر ادا کرنے سے، با جماعت ادا کرنے کے لیے فرض نہیں کیا۔ یہ اسلام ہے کہ عورت مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جمعہ مسجد میں آ کر ادا کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باحفاظت طریقے سے اگر جا سکتی ہیں تو چلی جائے، اسلام نے یہ بھی نہیں کہا بالکل سختی کی ہو، جانا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، باحفاظت طریقے سے جا سکتی ہیں تو چلی جائے، لیکن مغرب کو دیکھ لے اور اسلام کو دیکھ لے۔ مغرب نے اسٹیج کی زینت بنا دیا، اسلام نے اس کو گھر کی زینت بنایا کہ تو گھر کی زینت ہے، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ ہے، اسلام کا معاشرہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں میری ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی بسا اوقات یہ ان بے راہ روی کا شکار، جو عورتیں صرف آزادی نہیں چاہتی ہیں، وہ سڑکوں پر آنے کی آزادی چاہتی ہے کہ ہمیں سڑکوں پر آنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہم آ کر فحاشی پھیلائیں اور یعنی پھیلائیں اور بے غیرتی کے سارے کردار ادا کریں جن سے اسلام نے روکا ہے،
وہ سارا کچھ عورتیں کرتی ہیں. ہم بھی مسلمان کبھی کبھی سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے یہ ان کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کا شکار ان کا پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بس اسلام کو سمجھے. اسلام نے جہاں تک عورت کو آزادی دی ہے وہ ہم بھی تھے، ہم دیتے ہیں. اسلام دیتا ہے آزادی. اسلام بالکل بھی ایسا نہیں کہ بالکل ہی ان کو گھر میں بند کر کے رکھ دے اور باہر سے قفل لگا دے، تالے لگا دے. کوئی ایسا نہیں کرتا. بس اسلام یہ کہتا ہے کہ ننگ دڑنگ نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر کوئی بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں سے حیا اٹھ جائے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی ہے، جب حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، پھر جو دل چاہتا ہے کرو. پھر جو دل چاہتا ہے کرو. فاصنع ما شئت، پھر کوئی پوچھ نہیں ہے. جب بے حیائی آ گئی، بے غیرتی آ گئی دل سینے کے اندر، دماغ کے اندر، جب اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں رہا، آخرت کا خوف نہیں رہا، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے کی کوئی فکر ہی نہیں رہی، تو پھر فاصنع ما شئت، جو دل چاہتا ہے کرو. پھر اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں. جیسے گھوڑے کی رسی کو دراز کیا جاتا ہے، اس کی لگام کو دراز کیا جاتا ہے تو وہ دوڑتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے، خوب دڑکی لگاتا ہے. جب کوشوان اس کی رسی کو پکڑتا کھینچتا ہے تھوڑا سا زور سے اور ایک دم کھینچتا ہے، گھوڑا نیچے گرتا ہے. اور سمجھدار کوشوان آرام آرام سے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی رسی کو ایک دم نہیں کھینچے گا، آرام آرام سے کھینچے گا، آرام آرام سے. تو آج اگر فاصنع ما شئت ہو گیا تو اللہ نے پھر رسی کھلی چھوڑ دی. دوڑو، کہاں تک دوڑو گے؟ آخر کار اللہ کے دربار میں جانا ہے. رسی کھینچے گا، منہ کے بال نیچے گریں گے اور جان نکل جائے گی. پھر وہاں قید ہوگی، جو شروع میں نے عرض کیا. پھر وہاں قید ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے آزاد زندگی گزاری ہے. اب آخرت میں آزاد زندگی نہیں ہے، آخرت میں اب قید ہے. اگر دنیا کے اندر قید رہ کر اللہ اور اس کے رسول کا قیدی بن کر دنیا گزار کے جائے گا دنیا سے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے آزادی ہی آزادی ہے. پھر کوئی قید نہیں ہوگی. بھائی 60 70 80 سال کی قید کو برداشت کر لیں، انشاءاللہ آگے آزادی والی زندگی نصیب ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا فرمانبردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.